السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورینس سے ریلیٹڈ کچھ پروگرام آپ کی نظر سے گزرے جس میں یورینس کے اثرات ایریز کے اوپر کس قسم کے تھے۔ اس کے علاوہ ایریز کے لیے ایک اور بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پروسیس ہے، میں نے ریکارڈنگ کر دی ہے، اس کے لیے ہماری ٹیم ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرے گی۔ ویکلی پروگرام 11 مئی سے 17 مئی تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایریز دوستوں۔ اور یہ پروگرام کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور کروں گا کہ پلیز چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ جناب، یہ ویک کس قسم کا ہے؟ اس ویک میں جنرلی تو میجر تبدیلیاں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بڑے ستارے جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوپیٹر، سیٹرن، سن، یہ ٹورس ہاؤس میں سارے موجود ہیں۔ مون ایک ایسا پلانٹ ہے جو فریکوینٹلی موو کرتا ہے۔ مون پوزیشن راہو کے ساتھ 12th ہاؤس میں موجود ہوتی ہے، تو یہ کریئر کے حوالے سے ذرا سا ایک ایسا سا معاملہ ہے جو ایکسٹرا رسپانسبلٹیز یا خاص قسم کے پریشر آپ کے لیے ڈیولپ کر سکتا ہے، جہاں آپ کو یعنی کچھ ایسے کام کرنے پڑ سکتے ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ ہوں، یا جن کو آپ بڑے عرصے سے اوائڈ کر رہے تھے اور سڈنلی ان کے بارے میں ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے کہ ان کاموں کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اس کا تعلق آپ کے کریئر کے ساتھ بھی ہے۔ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں بھی تھوڑا سا رہ گیا۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ مون اینڈ راہو دونوں جب یہ اکٹھے ہوں گے تو آپ کا سروس ہاؤس، آپ کے ود ان فیملی سبلنگس، یہ سارے ایریا جو ہے نا، یہاں پہ بھی خاص انداز کی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں وینس اور جو ہے یورینس دونوں اکٹھے ستارے ہیں، اور یہاں پہ مون اور راہو کی جو پریزنس ہے یہ یوں دکھائی دیتی ہے کہ کچھ چیزوں میں فیملی میں اختلاف رائے ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں اگر ایسی کوئی کنفلکٹ یا کوئی ایسی وجہ آلریڈی چلی آ رہی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریزالو کیجئے ایمیکیبلی، اور تاکہ کسی قسم کی کوئی فردر کمپلیکیشن یا فردر پرابلم رشتوں میں کسی اور چیز میں نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر میں یہ چونکہ پلانٹری پوزیشن کے ساتھ ساتھ اگلی پوزیشن جب دیکھتا ہوں، کریئر اور پروفیشن بھی بہت اچھا ہے۔ پروفیشن کے ساتھ ساتھ نئے جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے بھی یہ اپرچونٹی پیریڈ ہے۔ اپرچونٹی پیریڈ اس سینس میں کہ یہاں پہ آپ کے 4th ہاؤس کے ساتھ ایک ٹرائن بنتا ہے جو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ اگر اس پیریڈ میں آپ اپنی جاب کو سوئچ اوور کرنے کے بارے میں، اس کو بہتر کرنے کے بارے میں، جو پازیٹیو قسم کی یعنی تلاش سے لے کے سوئچ اوور کرنے تک کی جتنی پازیٹیو چیزیں ہوں گی، وہ اگر آپ انیشیٹو لیں گے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی اور کامیاب بھی ہوں گی۔ ڈومیسٹک افیئرز میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کوئی چیز ایسی جو غلط فہمی پیدا کرنے والی ہو بزنس پارٹنر سے ریلیٹڈ، اس سلسلے میں آپ کو ذرا سا کیئرفل ہونا ہوگا۔ ضروری نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی چیز واقعی سرفیس پہ ہو یا کچھ ہوا بھی ہو، لیکن یہ کسی کی طرف سے شرارت یا کوئی اور ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا ایک سیکٹر آپ کی گرد چل رہا ہے جو آپ کی پارٹنرشپ اور آپ کے بزنس کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کا خیال، گھر کے معاملے میں بڑا اچھا پیریڈ بنتا ہے، کوئی رینوویشن، کوئی امپروومنٹ، کوئی ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ایک پازیٹیو اسپیکٹ بنتا ہوا ہے۔ 12 سے 14-15 کے درمیان کسی خبر کا انتظار تھا، باہر سے کوئی خط لکھ رکھا تھا، کوئی کورسپونڈنس تھی، کوئی پیمنٹ آپ کو آنی تھی، اس طرح کی کوئی چیز تھی، تو اس کے بڑے اچھے پازیٹیو امکانات ہیں۔ وہاں پہ بھی دیکھیے گا کہ چیزیں بہتر ہوں گے۔ کریئر گریجولی آہستہ آہستہ آپ کا آگے موو کر رہا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر یا انسرٹینٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ خام خواہ کہ پتہ نہیں مسائل رک گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ نتھنگ ڈوئنگ، مجھے چیزیں آپ کی زندگی میں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ مستقل بنیادوں پہ کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں بہتر تھی، کیونکہ یورینس جب 3rd ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ کی اوورال پرسنالٹی میں چینج لے کے آتا ہے، ٹرانسفارم کرتا ہے۔ ٹرانسفارم کرنے کی وجہ سے آپ اپنا ایکٹیویٹی، وے آف ایکشن، بولنے کا، بات کرنے کا، لوگوں کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اگر اس سے آپ متفق نہ ہوں یا لوگ مطمئن اور کوئی آپ کو کمپلینٹ کرے تو آپ اسے بہتر اور پازیٹیو انداز سے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹرانسپورٹ اور ان چیزوں سے متعلق ذرا سے احتیاط کرنا ہوگا، اور خاص کر اگر آپ کی ٹرانسپورٹ میں، گاڑی میں، گھر میں گیس سلنڈر ایسی کوئی چیزیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں احتیاط کیجیے گا، بچوں کو ذرا سا مینج کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر
کوئی اینی الیکٹرانک اور گیس اپلائنسز کی کوئی مینٹیننس ڈیو تھی تو اسے دیر نہ کیجیے گا، اسے فوری طور پہ لے کے آئیے تاکہ خدا نخواستہ اس کے کوئی زیادہ نقصانات نہ ہوں. ٹھیک ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا کمفرٹیبل سا پیریڈ ہے، ایکسیپٹ کہ کچھ لوگوں کو مائیگرین انڈیکیشن ہو سکتی ہے اس ویک میں، کیونکہ مون راہو کا جو پریزنس ہوتا ہے یہ پرانے ڈیپ انسائڈ چھپے دردوں کو، ہڈیوں، جوڑوں کو، ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور یہاں اس قسم کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے. اچھا سوری. اس کے علاوہ ایریز کے لیے سیکنڈ آپ کا جو ایریا آتا ہے وہ نیک اینڈ نروز کے سے ریلیٹڈ آتا ہے. تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو لائٹ ایکسرسائز، یہ ساری چیزوں کی ہمیشہ سے ضرورت ہوگی. بچوں سے متعلق ٹائم از گڈ، اچھا فیوریبل ٹائم بنتا ہوا، بلکہ کسی بڑی بیٹی کی کوئی شادی یا بڑی بہن کی کوئی ایسی شادی یا ایسی کوئی چیز تھی تو وہ اس کے منتظر اگر آپ تھے تو اس سلسلے میں بھی بہتر رسپانس اور ٹائم سیٹل ہونا، جسے کہتے ہیں دن فکس ہونا، یہ چیزیں ہونا سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سو دوستو یہ ایک پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ لے کے حاضر ہوں گا، لیکن پلیز ہمیشہ کی طرح پھر میری ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں سے شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.